हुई जो कमेटी बनाई गई थी बेंचेस तश्कील करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो कमेटी में फिर हमें इत्तला मिली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस कमेटी में नहीं बैठे और दोबारा से 2 मेंबर कमेटी ने ही आज का बेंच तश्कील किया है। वो 5 मेंबर बेंच बैठा। अजीबो गरीब चीज़ मैंने पहली बार अपनी प्रैक्टिस में देखी और वो ये थी कि एक सिटिंग जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो ऑथर जज हैं, जिन्होंने जजमेंट लिखी थी, जिस जजमेंट का रिव्यू हो रहा था, वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। वो उन्होंने बेंच, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, यानी कि ऑथर जज के बगैर वो रिव्यू की प्रोसीडिंग शुरू हुई। जब अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मैंने उठ के एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरी नज़र में ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आईनी, मेरी नज़र में ये मेरा नुक्ता है, वो कोई भी फैसला जो है वो ये नहीं कर सकती इस रिव्यू के बारे में, ये वाला बेंच। जब तक के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो बेंच, जो कमेटी का हिस्सा हैं, जब तक वो कमेटी में नहीं बैठेंगे और कमेटी नया बेंच नहीं बनाएगी, इस बेंच में वो ताकत नहीं, वो कानूनी ताकत नहीं कि वो किसी किस्म का फैसला दे सकते हैं कि एक बेंच जो है, जो रिव्यू सुन रहा है, वो ऑथर जज के बगैर सुन नहीं सकता। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ख़त में भी लिखा है और वो आज भी इसीलिए शायद ना बैठे हों इस बेंच में। तो ये सारे मामलात हैं जिसे मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में आईनी क्राइसिस तो है, लेकिन अब एक जुडिशल क्राइसिस भी पैदा हो गया है और ये ऐसा सीरियस जुडिशल क्राइसिस है कि ये पूरे मुल्क को, पूरी जमहूरियत को, पूरे आइन को और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन जिसके सामने हम खड़े हैं उसको भी हिला सकता है और गिरा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कल आप सुने बहस, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आइन और कानून के मुताबिक है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए, उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मुझे एक और बहुत बड़ी परेशानी हुई ज़ाती तौर पे, और वो परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी जो वकला का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो वकीलों के फलाह बहबूद के लिए खड़े हों, जमहूरियत के असूलों के लिए खड़े हों, आइन के लिए खड़े हों। ये केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिव्यू फाइल किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब लोटाक्रसी, हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन और जो रिश्वतखोरी है हमारे पार्लियामेंट के सिस्टम में वापस लेके आएं और वोट्स करने दें। जिन लोगों ने अपनी पार्टीज को अपना ज़मीर बेच के, पैसे लेके वोट्स बेचे हैं, उनको वोट करने की इजाज़त दी जाए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले से क्या ताल्लुक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती, सियासी जमात होती, वो रिव्यू फाइल करते तो शायद समझ आती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस रिव्यू से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी बहरहाल कल सुबह बहस में आप सुनेंगे, अगर हमें मौका मिला बहस करने का। सर, मेरा सवाल आपकी जुडिशल क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, यही जुडिशल क्राइसिस हमने उभरता पंजाब के दौर में देखी इस टाइम पे, उसको एक साथ दूसरी साइड में आज पाकिस्तान साहब इस तरफ है तो मंसूर अली शाह साहब उस तरफ, इसकी वजूहत क्या है? आखिरी टाइम पे ये मसाइल पैदा होते हैं। देखिए, इस सारे क्राइसिस का एक हल है और वो हल मंतक के ऊपर बेस्ड है। वो हल एक तरह से प्रूडेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी कि आप दूरअंदेशी से सोच के, एक सोच समझ के एक एक्शन लेते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। तो इसका हल बड़ा सिंपल है और पहले सुप्रीम कोर्ट, पहला जो क्राइसिस था जो सजाद अली शाह के ज़माने में, जज साहब के ज़माने में हुआ था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशअस्लूबी से
اس کو ریزالو کیا اور وہ اس کو اسلوبی کا طریقہ کیا تھا. وہ کچھ اسلوبی کا طریقہ اس کو سالو کرنے کا, اس کا حل ڈھونڈنے کا یہ تھا کہ پورا کا پورا سپریم کورٹ بیٹھا اور انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے مسئلے ہیں, یہ ہمارے سامنے پرابلمز ہیں, یہ ایک کرائسس بن گیا ہے, اس سے پہلے کہ انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچے آئیں بیٹھ کے ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی جو میری سجیشن ہے کہ فل کورٹ بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کرے, وہ میں کل بھی دوں گا اور میں نے پہلے بھی دیا ہے, گزری ہوئی کل کو بھی دیا ہے, آج بھی میں دے رہا ہوں اور یہ میں دیتا رہوں گا کیونکہ میں اس انسٹیٹیوشن کا حصہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے کیونکہ قوم کا بھی یہی ریکویسٹ ہے اور قوم کے لیے فائدہ بھی اسی میں ہے. علی ظفر صاحب, یہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس تمام معاملے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ 63A کا جو فیصلہ ختم ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے اراکین کو توڑ کر 2/3 اکثریت پوری کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگایا جا سکے گا؟ اور کیا اس میں کوئی اعتراض ہے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ پر موجودگی پر؟ دیکھیں 63A کا آپ نے بات کی اور آپ نے ایک بہت اہم لفظ استعمال کیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس فیصلے سے یا اس فیصلے کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے اس سے آپ کو نقصان یا فائدہ ہوتا ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب ہے آسان الفاظ میں. میں جو بحث کروں گا کل اور جو میں پوائنٹس ریز کروں گا وہ قانون, آئین اور منطق پہ بیسڈ ہوں گے. وہ کسی پرسنل کسی اسپیشل جج کے یا کوئی پرسنل کامنٹس نہیں ہوں گے, وہ بالکل قانونی نکات ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو قانونی نکات ہیں وہ اتنے وزنی ہیں, وہ اتنے بھاری ہیں, وہ اتنے درست ہیں اور اتنے قانون اور آئین کے مطابق ہیں کہ وہ انشاءاللہ ان کو منظور کیا جائے گا. یہی ہماری امید ہوتی ہے. جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون جج ہے اور وہ کون جج کا کیا رجحان ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کیا ہے, آئین کیا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو بھی جج صاحبان ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. اگر وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر آپ نے دیکھا تھا سمبل کیس کے ساتھ کیا ہوا. ساری دنیا نے تنقید کی, نہ صرف آپ لوگوں نے تنقید کی بلکہ ساری وکلا کمیونٹی, ساری انٹرنیشنل کمیونٹی, سارے پارلیمنٹس جو دنیا کے ہیں, میں بہت سارے پارلیمنٹس میں بھی گیا ہوں, سب نے اس کو کنڈیم کیا اس ججمنٹ کو. تو پھر تاریخ جج کرتی ہے. مگر آپ نے کہا کہ یہ عمران خان کے آپ وکیل ہیں نا, تو عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ؟ عمران خان صاحب اعتراض بہت بار کر چکے ہیں اور دیکھیں جب اعتراض ہوتا ہے کسی جج صاحب کے خلاف تو پھر جج صاحب کی اپنی مرضی ہوتی ہے. یہی قانون ہے کہ وہ اس کو پھر بھی اس کو سنیں یا نہ سنیں. وہ اعتراض کیا تھا اور انہوں نے کہا پہلے کہ میں اس کو سنوں گا, تو وہ ان کی مرضی ہے, یہی قانون ہے. اچھا جی صاحب, عام بندہ کو ریویو فائل کرے, ایک دن بھی ڈیلے ہو تو اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. یہاں پہ اس ریویو کے لیے آئین میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے. آئین سے بالا تر ہو کے ریویو اتنا کیوں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ نہ رولز کو فالو ہو رہا ہے بینچ بنانے میں, نہ ریویو کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو لکھا جا رہا ہے. تو اتنا خاص یہ کیس کس وجہ سے بنا رہا ہے؟ آپ نے درست فرمایا کہ ایک نارمل حالات میں تو جب ایک دن کا بھی ڈیلے ہو اور آپ نے تاخیر سے ریویو فائل کیا ہو تو کورٹ جو ہے وہ کچھ بات اور نہیں سنتا, وہ اس کو ریویو کو ڈسمس کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ پوچھتا یہ ہے کہ آپ کی ایک دن کا ایکسپلین کریں کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا. تو یہاں ڈیلے ہے اور میرا خیال ہے کہ نہیں, اس کو ہم آبجیکشن ہم نے ریز کی ہے, اس کو نوٹ کیا تھا جج صاحب نے آج, وہ بھی کل آبجیکشن لیں گے. اس کے علاوہ آپ نے یہ آج دیکھا کہ ایک بہت جو بحث ہو رہی تھی وہ بالکل ون سائیڈڈ بحث تھی کیونکہ جو آتھر جج تھے جنہوں نے لکھی تھی ججمنٹ اور جنہوں نے میجورٹی ججز جو 3 تھے ان میں سے 2 تو ریٹائر کر چکے ہیں اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے بینچ پہ. تو ایک طرح سے اس ججمنٹ کے خلاف اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی جج نہیں تھا جو آ کے ایکسپلین کر سکتا کہ میرا یہ کہنے کا یہ مقصد تھا, میرا یہ لکھنے کا یہ مقصد تھا. جی مجھے آپ کی آواز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, دیکھیں وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو فیصلے ہیں
ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. میں نے سن رہا ہوں تنقید یہ جو اس فیصلے پہ ہے، لیکن میری نظر میں وہ فیصلہ ایک آئین کی شک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کو پر کرنے کے لیے عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، سپریم کورٹ کے پاس جو آئین اس کو دیتا ہے. تو وہی اختیار استعمال کیا ہے عدالت نے اس کیس میں، اور اس پہ آپ اس کے ساتھ اگری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ آپ کی رائٹ ہے. لیکن بہرحال ججمنٹ ابھی ہے، اور جب تک یہ ججمنٹ ہے قائم، اس کو امپلیمنٹ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں پورا کر رہا، اور یہ بھی آئین کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے.